آج کے پروگرام میں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے کہ خان کی رہائی انتظار فرمائیے، اور اس میں یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کل جلسے میں کہا ہے کہ احتجاج کی فائنل کال خان صاحب نومبر میں دیں گے، لیکن اس پر کارکنان جو ہیں وہ لیڈرشپ سے بہت ناراض ہیں۔ اور دوسرا ہمارا آج کا ظاہر ٹاپک ہاٹ ایشو ہے معیشت کے بارے میں۔ معیشت بہتر ہے اور یہ بہتری جو ہے یہ اصلی ہے یہ نقلی، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس پر ہمیں جوائن کریں گے مفتاح اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ معاشی اشاریے تو بہتر ہیں لیکن ٹیکس ہدف حاصل نہیں ہوا، کیا منی بجٹ آ رہا ہے؟ اور آئی ایم ایف کی ٹیم اچانک پاکستان کے دورے پہ کل پہنچ رہی ہے، حالانکہ اس نے مارچ میں آنا تھا، تو ایسے کیا وجوہات ہوئی ہیں کہ اسے اچانک آنا پڑا؟ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا جس میں ہم اسماگ جو اس وقت پنجاب بھر میں پھیلنے کے بعد راولپنڈی اسلام آباد بھی پہنچ چکی ہے اور وہاں سے آگے پشاور پہنچ چکی ہے۔ پورے اس علاقے میں صورتحال انتہائی خراب ہے، اور لیکن ہم صرف خرابی کا رونا نہیں روئیں گے، ہم بتائیں گے اس کے حل کیا ہے اور حکومتوں کو، عوام کو، سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے ظاہر ہے ہماری ٹاپ سٹوری، لیکن ٹاپ سٹوری سے پہلے ایک اچھی خبر جو آج آئی ہے وہ کرکٹ کے میدان سے ہے۔ محمد رضوان جو کپتان ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، ابھی پہلی ان کی سیریز تھی ون ڈے انٹرنیشنل کی آسٹریلیا کے ساتھ آسٹریلیا میں، اور آج پاکستان نے نہ صرف دوسرا میچ جیتا ہے ون ڈے میچ آسٹریلیا سے، بلکہ پوری سیریز جیت لی ہے، اور یہ سیریز پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دینے کا خواب 22 سال بعد پورا ہوا ہے۔ تو ایک اچھی خبر ہے یہ کرکٹ کے میدان سے، اور ساتھ پاکستانی حکومت کا یہ ریزولو بھی کہ انڈیا کی بات نہیں مانی جائے گی، ہائیبریڈ طریقے سے چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلی جائے گی، جس ٹیم نے کھیلنا ہے پاکستان میں آ کے کھیلے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کی حکومت اس پر قائم بھی رہے گی۔ اور شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ ہمیں جوائن کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے، MNA ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور کل جلسہ ہوا وہاں پہ اور اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد PTI کے اندر ایک امید کی نئی لہر پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیل کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب سے ان کے دل کا حال پوچھیں تو ان کا دل کیا کہتا ہے۔ شیر افضل صاحب، دل کی بات کرنی ہے، اسٹریٹجی کیا PTI کی؟ ڈیل کرنی ہے، ٹرمپ کا انتظار کرنا ہے، یا خان صاحب کی کال کا؟ ڈیل جو ہیں وہ تو جس روز سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں اس روز سے لے کر آج تک ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ریلیف ملا بشرا بی بی کو، علی امین گنڈاپور کو اور علیمہ خان کو؟ نہیں، علیمہ خان کے خلاف جو کیس تھا وہ تو آنکھ کو دیکھا حال کیمرے نے بتایا، ٹھیک ہے، نہاتے کھڑے ہیں، پکڑ لیا، اب ان کی رہائی تو اگر قانون تھوڑا بہت بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اور ان کو آزادی سے وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، علی امین خان نے آمنی بس پٹیشن دائر کی اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہوا ہے کہ ان کو 18 تاریخ تک کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس نے ایک عدالتی ریمیڈی حاصل کی ہے۔ جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے، وہ نہ گورنمنٹ کوئی عہدیدار تھی، صرف خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے 9 ماہ بے گناہ اس نے جیل میں گزارے، اور اگر یہ غلط فیصلہ تھا جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب کا تو نیب چلی جاتی سپریم کورٹ، بیل کینسلیشن۔ مطلب یہ ہے ضمانت ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو جیل میں رلنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو شخص بغیر ضمانت کے جیل میں رہ جائے اور بعد میں بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس چیز کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، اگر نیب کو اعتراض تھا تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلی جاتی۔ اسی پوائنٹ پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے تو نہیں گئی نا نیب اگر ہمارے ساتھ ڈیل کرتی تو کل ہی تو ہیئرنگ ہوئی، جو ہم نے ایکویٹل کی درخواست دائر کی تھی تو نیب نے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا۔ اس لیے کہ ابھی فائنل نہیں ہو رہا ہے نا، خان صاحب نہیں مان رہے، اور لوگ تو مان گئے ہیں، خان صاحب نہیں مان رہے، تو خان صاحب کیوں نہیں مان رہے اس بات؟ میں عرض کروں نا، اتنے بے گناہ جو خان صاحب جو ان ناجائز کیسز میں یہ پابند سلاسل ہیں، گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور تمام مقدمات میں بری ہو گئے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی ایک عدالتی ریلیف لولی لنگڑی میں مل جاتی ہیں تو اس کو کیوں ڈیل سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ فی الوقت گرچہ عملاً ہم عدالتوں سے بنیادی حقوق کھو چکے ہیں 2-2.5 سال میں،
عدلیہ جو ہیں وہ اس طرح، اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو خان صاحب جو ہیں جس طرح سپریم کورٹ نے بندیال کے ٹائم میں ان کو 3 ایام میں رہا کر دیا تھا، خان کو 3-4 ایام میں رہا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد بندیال صاحب کے دور میں گرفتار بھی رہے ہیں نا، پھر تو نہیں رہا کروا سکے بندیال صاحب، کیونکہ بندیال صاحب کو بھی ڈرایا گیا. تو ڈر گئے؟ ہاں تو ڈر نہیں گئے، اسی کے ڈر کی وجہ سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈر جاتا ہے، ریزائن کر دیتے. اگر اتنا ڈر تھا ریزائن کر دیتے، وہ نہیں کیا انہوں نے. کمزور جج تھے جی، وہ ڈر گئے تھے. اور وہ بندیال صاحب کمزور جج تھے، کمزور جج تھے. خود ہی انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا آرڈر کیا، اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر سکے. تو کیا وہ 2 کشتی میں سوار تھے یا ویسے کمزور؟ نہیں جی، وہ بیسیکلی کوشش ان کی تھی کہ ہم شاید عدالتی بالادستی قائم کر سکے اور قانون کی حکمرانی ہو، لیکن اس کے لیے جو جگرا درکار تھا وہ ان کے پاس. اچھا چل، جگرے کی آپ نے بات کی ہے، آپ کے کارکنان یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ ابھی ہم نے ایک کل وہاں کارکنان سے ہمارے سما کے نمائندے نے بات کی ہے. جی آپ نے سنا کہ گنڈا پور صاحب کے کیا تاثرات تھے اور آپ کے جو ورکرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ جتنے بھی لوگ بولے ان سب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اچھا، اور یہ جو ورکر آپ نے بتایا تو جینوئن ورکر ہوئے نا پی ٹی آئی کے پھر؟ ہاں بالکل، اس میں شک نہیں ہے، بلکہ لیکن اس میں ایک چیز کامن تھی کہ اس میں ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک ماں تھے. اچھا، ایک ہی فیملی ہے؟ ایک ہی فیملی ہے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت کم ورکرز ہیں جو اس طرح سمجھتے ہیں؟ نہیں، ورکرز کی تو خواہش یہی ہے جو یہ بول رہے تھے. اور پھر آپ کے جلسے میں لوگ بھی کل کام آئے، اتنے نہیں آئے جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، ایسی یہ وجہ نہیں کہ ورکرز مایوس ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی صحیح سمت انہیں دے نہیں پا رہے، چاہے مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا ہو ابصار صاحب یا جدوجہد سے بڑھنا ہو، لیکن راستہ آپ کلیئر نہیں کر رہے ان کے لیے. راستے تو کل بھی انہوں نے بند کیے تھے. میں خود سوابی میں؟ جی ہاں، سوابی جانے کے لیے اسلام آباد سے اگر میں جاؤں تو موٹر وے یو ٹی روڈ سے آپ کی حکومت ہے، اتنے ووٹ پڑے ہیں، کے پی سے لوگ آ جاتے، 20,000 30,000 تو آ جاتے، 3-4 ہزار کہہ رہے ہیں لوگ ہیں وہاں پہ. نہیں، میں خود موجود تھا نا. ہاں تو 3-4 ہزار تو نہیں، یہ تو غلط بیانی ہے. کتنے تھے؟ بہت بڑا جلسہ تھا. اس سے زیادہ ہو سکتا تھا نا؟ نہیں، اس سے زیادہ ہمیشہ بے سے بہتر ہو سکتا ہے. کل پھر راستے بند کرنے کی کیا تک تھی؟ نہیں، بات یہ ہے ہر وقت جلسوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینر سے راستے بند کر دیتے ہیں. جلسوں میں کیوں لوگوں کو پہنچنے کی کیا ڈر ہے ان کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ جو ہے اب جو کل ورکرز کی جو توقعات تھی کہ اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ ہوگی، قیادت کی اپنی مجبوریاں ہیں. قیادت نے اناؤنسمنٹ اب جو دینی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ فائنل ہمارے پاس. اس کے بعد اگر ہم اس احتجاج میں ناکام ہوئے تو شاید 6 ماہ تک ہم پھر اس مومنٹم کو نہیں یہ بات ہم نے تب بھی سنی جب ڈی چوک آنا تھا آپ نے لاسٹ ٹائم، اس وقت ہی سنا تھا یہ فائنل کال ہے. آپ پھر خان صاحب نے بھی کل انہوں نے ٹویٹ کیا، میڈیا سے بات کی کہ یہ فائنل کال ہے، آج سب لوگ پہنچے. ٹھیک ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں جی خالی وہاں باتیں ہو رہی ہیں اور اصل میں کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ جو لوگوں کو، آپ کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو کنفیوز کیا ہوا ہے آپ نے، یہ کب کنفیوژن دور کریں گے آپ؟ کنفیوژن ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح عدم استحکام پیدا کریں تاکہ معیشت ٹھیک نہ ہو سکے اور بے یقینی رہے، یہ مقصد ہے؟ نہیں، معیشت تو ہماری وجہ سے تو عدم استحکام تو فی الوقت ہے ہی نہیں. یہ تو معیشت ان سے ہی بننے نہیں پا رہی ہیں. سموگ علیحدہ ان پہ نازل ہو گیا. جو 2-3 سالوں میں پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے وہ تباہ کن ہے، اور ان چیزوں کا ادراک تو ہے ہی نہیں. فی الوقت یہ دنیاوی مفادات کے لیے پاکستان کا تیا پانچا کر رہے ہیں. کوئی صدر بن گیا، کسی نے 5 سال کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن لے لی، کوئی نیول چیف ایکسٹینشن لے گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اور یہ سب ایک دوسرے کی وہ پشت جو ہیں اس پہ تبکیاں دے رہے ہیں. کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے جو گمبھیر مسئلے ہیں ان کا کسی کو، لیکن گمبھیر مسئلے آپ کی بات سے میں متفق ہوں. پہلے بات تو میں یہ کہہ دوں، آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اس سے جب آپ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنی حکومت کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ صبح خیبر پختونخوا میں 11واں سال آپ کی حکومت کو، وہاں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں اساتذہ
1,00,000 اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے ان سب کو سسپینڈ کر دیا، آپ کی حکومت نے ان پہ تشدد کیا، لاٹھی چارج کیا، اور ان کو دھمکی نہیں دی بلکہ کہہ دیا کہ جو ہڑتال پہ ہوگا جتنے دن اس کی تنخواہ کٹے گی. ان کو آپ احتجاج کا حق کیوں نہیں دے رہے جو خود اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات ہوئی امن و امان کی. جی 11 سال نہیں ہے، 2001 سے امن و امان کا مسئلہ ہے پورے ملک. ہاں بالکل ہے. اور ہم نے تقریباً 13 سال ہو گئے نا، تو اس میں سے 11 سال تو آپ کے پاس 13 سال نہیں ہو گئے محترم، یہ ہو گئے 23 سال. 2001 سے 2011 سے 24 تک 13 سال ہو گئے. سر 2001 سے امن و امان کا مسئلہ 2001 سے کر لیں. 23 سال میں، اور ہمارے ملک کے سرپرستوں نے 20 دعوے کیے، فلاں آپریشن لانچ ہو گیا، کلا کما ہو گیا، یہ ہو گیا. اس میں سے 10 سال تو آپ ان کے ساتھ تھے. نہیں، یہ صوبائی حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی تو ہے نا، ایپیکس کمیٹی کا کیا کردار ہے؟ 3.5 سال وفاقی حکومت بھی آپ کی رہی، جس دوران طالبان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہاں سے لاکے یہاں پاکستان میں بٹھایا گیا، جس سے یہ مسئلہ دوبارہ شروع ہوا. تو کون لایا؟ وہ بھی فوجی لائے، جنرل فیض لے آئے ان کو. جنرل فیض تو آپ کا پسندیدہ تھا. ہمارا پسندیدہ تھا، تو سمجھے ہماری مت ماری گئی تھی کہ جنرل فیض ہمارا پسندیدہ تھا. یہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض ان کو لائے. لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ریاست، جس زمین پہ، جس خطے پہ امن جو ہیں ادارے نہیں دے سکتے ہیں، وہ اور کیا دے سکتے ہیں؟ 23 سال سے ہم خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، تباہ و بربادی اور یہ بدامنی جو ہے ہمارا مقدر بن، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں. جب تک امن جو ہے وہ قائم. اب اس کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کیوں ایفرٹ نہیں کرتی؟ احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ دھرنا کیوں نہیں دیتی؟ یہ ایفرٹ تو اداروں کا کام ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہیں. اگر ادارے نہیں کر رہے تو آپ اس ایشو پہ کیوں نہیں جلوس نکالتے؟ اس ایشو پہ دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ اس ایشو پہ لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے امن و امان کے لیے؟ آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ بس خان باہر نکل آئے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں سیٹیں مل جائیں. یہ تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ مسئلہ ہے نا. سب سے پہلا تو امن و امان ہے. پاکستان کا سب سے اول مسئلہ جو ہے وہ بدامنی کا حل ہے، اور اس میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی کل تو آپ کے کوئٹہ میں 25 لاشیں گری ہیں، بے گناہ شہید ہوئے ہیں. آخر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا مذمت کا بیان بھی نہیں آیا. مذمت کا بیان کیا، اس سے زیادہ مذمت کیا ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے، لوگوں کی جان و مال کی وہ بچانا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، وہ کدھر ہو رہا ہے؟ کبھی مستونگ میں بچے شہید ہو رہے ہیں، کبھی کوئٹہ میں جو ہیں بے گناہ جو ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، کبھی پشاور میں، کبھی مساجد میں. یہ اس ملک میں خون کے ہولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. جو کام جس پہ تمام انرجیز کا فوکس ہونا چاہیے وہ چھوڑا ہوا ہے. نواز شریف کو جو ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. میرا سوال یہ ہے، یہ تو آپ کی بات ہوگی نا، کہ ذمہ داری تو سیاسی حکومت کی بھی ہے نا. خالی یہ تو نہیں کہ آپ کسی ادارے پہ الزام لگا دیں، ان کی بھی ہے. آپ نے کہہ بھی دیا کہ آپ کی حکومت کی مت ماری گئی تھی کہ یہ بات ان کی بانی 76 سالوں سے. تو پھر اب جو ہے اگر مت نہیں ماری گئی تو اب کچھ نہ کچھ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. امن و امان سب سے پہلی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے. اگر آپ کی ریٹ نہیں ہے وہاں کسی شہر میں، قصبے میں، سڑکوں پہ، تو آپ کو فکر کیوں نہیں ہے اس کی؟ ہمیں ہے نا فکر. تو پھر کر کیوں نہیں رہے کچھ؟ اگر فکر ہے تو فکر ہے نا، ہمیں کر کیوں نہیں رہے؟ مثال کے طور پہ میرے اپنے حلقے میں بدامنی کا دورہ ہے. کس کا دورہ؟ بدامنی کا دورہ ہے. میں وہی پھر واپس جاؤں گا کہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے. چلے خیر، یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد دوسرا جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ 26,000 سکول بند ہیں، 1,00,000 اساتذہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. کیا 11 سال میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کہ وہ سڑکوں پہ آ گئے؟ آپ نے یہ مسئلہ پہلے کیوں نہیں حل کیا؟ اور اب انہیں اس طرح سزا دینا، تنخواہیں کاٹنا ان کو سسپینڈ کر دینا، ان کو دھمکیاں دینا، ان کو مارنا، تشدد کرنا، یہ مناسب ہے جب آپ اسی بات کے خلاف ابھی خود بیٹھے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تشدد ہم پہ نہیں ہونا چاہیے؟ مزاحمت ہر طبقے کے لوگوں کو کرنی چاہیے ظلم اور جبر کے خلاف. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا ہے. اساتذہ کرام جو ہیں ہمارے لیے انتہائی عزت اور مرتبے کے حامل لوگ ہیں.
لیکن یہ جو ابھی کے پی میں مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں صوبائی حکومت کا اتنا ایشو نہیں ہے. صوبائی حکومت جو ہیں وہ مرکز کے ذمے صرف ہائیڈل نیٹ میں تقریباً 1400 بلین روپیز جو ہیں انہوں نے دینے ہیں. کے پی جب سے یہ ابھی انتظام بنا ہے الیکشن کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ 1 روپے دیا ہو؟ ابھی تک تو اپنے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو تو ہم تبدیل نہیں کرا سکتے. اگر یہ حالات ہیں تو لاہور بار کو، لاہور پنجاب کی بار ہے، اس کو کروڑوں روپے دینے کا کیا تک تھا؟ اور یہ جو سرکاری گاڑیاں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور 1122 کی گاڑیاں لے کے اسلام آباد آنا، پیسے خرچ کر کے، پیٹرول خرچ کر کے سرکاری خزانے سے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر اساتذہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، یونیورسٹیز آپ بند کر رہے ہیں، اسکول بند ہیں، لیکن لاہور بار کو آپ نے وکیلوں کو رشوت دے دی، کیوں؟ کس قانون اور قاعدے کے تحت؟ لیکن کون سے سرکاری مت سے ہم نے دی ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے دی ہے، علی امین گنڈا پور نے دی ہے، چیک دی ہے، تصویریں بنائی ہیں، خبریں چلوائی ہیں. علی امین خان آئے نا 5-6 جلسوں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ایک کیمرہ یہ بتا دیں کہ وہ سرکاری گاڑی میں گئے ہو. میں نے کہا ہے 2 باتیں کی میں نے. لاہور بار کو پیسے کیوں دیے خیبر پختونخوا کی حکومت نے؟ بتائیں. عوام پہ کیوں نہیں خرچ کیے خیبر پختونخوا کی؟ ٹیچرز کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائیں؟ یونیورسٹیز کو کیوں نہیں فنڈ دیے؟ لاہور بار کو وکیلوں کو رشوت کیوں دی؟ وکیلوں کو رشوت تو میرے خیال میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے. چلے نہیں کہتا رشوت، میں واپس لے لیتا ہوں، لفظ غیر مناسب ہے. آپ بتا دیں کیا ضرورت تھی، کیا تک تھی لاہور بار کو پیسے دینے کی جب آپ کے اپنے حالات یہ ہیں صوبے کے؟ میں پہلے اپنے اساتذہ کی بات کی، بجٹ کے مطابق انہیں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا. احتجاج کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، آپ سسپینڈ کر رہے ہیں، 1 لاکھ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا. نہیں، ابھی کسانوں کو مارا پنجاب کی حکومت نے. غلط کیا. ایک منٹ، اس کے بعد جو ہیں جو اسپیشل لوگ نکلے، نابینا لوگ نکلے، ان کو مارا. غلط. آپ تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں نا. ہم کون سے کے پیروگان ہیں ہم اخلاقیات کے، لیکن یہ طبقات آئیں گے، ان کے مسئلے مسائل ہوں گے، ان کے حل کے لیے کوششیں ہوں گی. صوبہ جو ہیں کیش سٹاروڈ ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین خان جو ہیں 1122 کی گاڑیاں آئی، اتنی بری کیوں لگ رہی ہے یہ ان گاڑیوں کا آنا؟ کیونکہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ فرسٹ ایڈ کا کام کرتی ہیں، جنازے لے جاتی ہیں، زخمیوں کو لے جاتی ہیں اور طبی امداد دیتی ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں نا، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے. ہاں تو وہ یہاں تو اس کام. ایک منٹ جی، خیبر پختونخوا کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے، تو جو لوگ زخمی ہوں گے، یعنی یہاں جنگ جب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریڈ کراس جو ہیں وہ ایک پارٹیسپیٹ کرتی ہے نا. پھر آپ نے جنگ کر رہے کے ساتھ کیا کیا؟ چلیے یہ بھی کلیئر، وقت ختم ہو رہا ہے جی، ورنہ آپ سے مزید بات کرتے. تو آپ نے سنا کہ جنگ میں ریڈ کراس بھی کام کرتی ہے، تو جنگ کا صحیح ماحول تھا، اس لیے 1122 کی گاڑی بھی وہاں سے آئیں. لیکن سوال ہمارا وہیں پہ رہے گا، اس پر بات کریں گے شیر افضل مروہ صاحب سے پھر کبھی.